لیٹس ڈسکس سولوشنز بھی. اب کافی ہم نے جھنجھوڑ تو دیا ہے. ہاں سولوشنز پہ بھی جو ہے پہلی بات تو میں سولوشن ایک دوں گا کہ یار اپنا جو اسپاؤز ہے نا وہ خود سے نہ نکل جائیں مشن پہ تلاش کرنے کے لیے. اپنے پیرنٹس پہ اس کو چھوڑیں اور پیرنٹس کے ساتھ میوچل ڈیسیژن پہ اس کو رکھیں کہ آئی ول ناٹ فائنڈ مائی اون وائف بائی مائی سیلف ان اے یونیورسٹی. بائی دا وے صحیح ہے. یونیورسٹی از ون آف دا ورسٹ پلیسز ٹو فائنڈ اے اسپاؤز بائی دا وے. اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں. دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ پسند تو کر ہی لے گی یوتھ ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. اور ٹھیک ہے ہم بھی ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتے اس چیز کو پسند آ سکتا ہے. اب آپ اس ماحول میں چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے فائن, بلکہ پسند نہ آئے تو پرابلم ہے. نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے جی اور آپ کو پسند نہیں آ رہا تو یہ بات بایولوجیکل پرابلم ہے. لیکن اس میں ایسا بھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بہت ہی انڈیفرنٹ رہتا ہے ٹو واٹس ہیپننگ ان دا کلاس. فار ایگزامپل وہ ہی از فوکسڈ, آتے نظر نشی کر کے جاتا ہے کلاس میں پڑھتا ہے اور پھر ہی ایگزٹس. جو یونیورسٹی میں ایکچولی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں مذاقاً بات کر رہا ہوں, جو یہ کر رہا ہے وہ بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ کانشیسلی اویک ہے بندہ. تو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ سپوز تم دونوں کو پسند آ گئے ہو, ایک دوسرے کو پسند کر لیا تم نے اور بات چیت شروع کر دی ہے, تو شروع میں ہی پیرنٹس کو انوالو کر لو, شروع میں ہی کر لو. ٹھیک ہے, میں اس کے پیچھے سائنس بھی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں انہیں کہ تمہیں شروع میں پتہ لگ جائے گا یہ معاملہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے, بجائے کہ 3-4 سال ریلیشن چلایا, 2 سال اس کے بعد لائے اور پھر پتہ لگا کہ نہیں انہوں نے تو کہیں اور ارادہ کیا, یا ہم جٹ ہوتے ہیں یہ راجپوت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم سید ہیں یہ شیخ ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈے 1 میں ہی انوالو کر لو گے تو فتنے سے بچنے کے بہت چانسز. ایک تو تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارے پیرنٹس کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو آئی تھنک تھوڑا پریکٹیکلی کیا خیال ہے یہ موو ٹورڈز نکاح برو. ہاں یہی صحیح بات ہے کہ پیرنٹ سے بات کرو تاکہ وہ حلال ہو جائے یار. ایگزیکٹلی یو ول انجوائے دیٹ ریلیشن شپ. یو نو ہمارے بہت سارے یوتھ کلب میں لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے جب ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے ہمارے لیکچرز ذرا سنے الحمدللہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیرنٹس کو آن بورڈ کیا. بالکل. اور پیرنٹس نے جہاں پہ وہ ٹھیک جائز رشتہ تھا, اچھا رشتہ تھا, خاندانی لوگ تھے, کیمسٹری میچ کر دی تھی, نکاح کر دیے برو. اور دے ور ہسبینڈ وائف, وہ گھر سے لڑکا نکلتا تھا اپنی وائف کو پک کرتا تھا جو کلاس فیلو تھی اس کی, اور بنک کرتے تھے, اور بنک بھی کرتے تھے کبھی کبھی, ٹھیک ہے, جو کہ ہم ریکمینڈ بالکل نہیں کرتے. اور دے لیوڈ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ایک طرح سے, ٹھیک ہے. رخصتی نہیں ہوئی تھی, جیسے گریجویٹ انہوں نے کیا ان کی رخصتی جو ہے نا وہ کر دی گئی, اسائنمنٹس بھی آسان ہو گئی, ٹیسٹ بھی آسان, مردوں کی طرح آسان ہو گئی. وہی چیزیں جو آپ کے لیے گناہ کا باعث ہیں, جی اللہ سے دوری کا باعث ہیں, وہی ثواب کا باعث بن جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے سبحان اللہ ایک لسٹ رکھوں کہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ گرل فرینڈ کے فائدے کیا ہیں. گوروں کا آرٹیکل ہے. اب وہ فائدے ذرا آپ سنیں. فائدے تو بہت ہیں, لیکن سوچیں کہ اگر اسی کو آپ حلال میں کنورٹ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ زندگی دنیا میں جنت ہو جائے. ایک ہے جی کہ ناٹ ایور فیلنگ لونلینس ختم ہوتی ہے. being happy with someone who is always concerned about you, brightening your life, ٹھیک ہے, کلرز آتے ہیں لائف میں, برائٹن ہوتی ہے لائف, encouraging you to do good things, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ helping you to solve problems, staying with you when feeling exhausted and discouraged, taking good care of you closely when you are sick, accompanying you to everywhere you want, being as a private driver, driving for you. یہ بوائے فرینڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ having special gifts for special occasion, taking good care and even repairing your car well, repairing your roof when it leaks. کیا بات ہے, یہ نیکسٹ لیول وہ بوائے فرینڈ میں. اچھا تو شیخ یہ تو میاں اور بیوی ہیں یار, یہ تو میاں بیوی کے ہیں واللہ, یہ میاں بیوی ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے, اچھا جس پہ آپ نے بات کی نا, اگر پسند کر لیا ہے اور بات چل رہی ہے, آئی ووڈ سجیسٹ کہ بات چلاتے نہ رہیں. اگر اب سمجھ میں آ گئی ہے, بات چلاتے نہ رہیں, پیرنٹس کو انوالو کریں اور کہیں کہ اف آئی ایم سنسیئر ود یو اینڈ یو آر سنسیئر ود می, ہم اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا. یعنی یہ میری سنسیئرٹی کا کیا تقاضا ہے آپ سے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں اور آپ کو اپنے رب سے دور کر دوں. اینڈ اف وی ڈائی رائٹ ناؤ ان دس اسٹیٹ, تو اللہ ہمیں عذاب دے یا ہم کہیں اور چلے جائیں. یہ تو سیلفشنس ہے. اصل سیلف لیسنس یا ٹرو لو یہ ہے کہ میں اور آپ کٹھے اس کا خیال رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بات نہ کریں, اور جب ہمارے پیرنٹس نکاح کر دیں تو پراپر طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں, جو سوالات کرنے کریں, اور پھر نکاح کر لیں. کیونکہ پیرنٹس کا ایکچولی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کمانے کے قابل نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کیسے خیال رکھو گے, تو شادی ابھی نہیں ہو سکتی. تو نکاح جو ہے نا
رخصتی نہیں, نکاح یہ ایک اسٹیپ ہے جو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس میں آپ پہ رسپانسبلٹی بھی اس طرح سے نہیں آتی نا. بالکل. ایک بوائے کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا, وہ بات کر رہا تھا اور وہ سنسیئر اباؤٹ اٹ, آئی وانٹ ٹو لیو, ٹھیک ہے مجھے سمجھائیں میں کیا کروں کیسے کروں. تو میں نے اس کا اسٹریٹ نہ بات کیا. اگر اس نے کہا نہیں کوئی نکل سکتی ہے دلیل یا کوئی لوپ ہول نکل سکتا ہے کہ 3 دن بعد کر لوں, 4 دن بعد کر لوں, ویسے ہی کچھ سلام دعا کر لوں, میں نے کہا نہیں ٹوٹلی کٹ آف کر دو. اچھا اس نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا کہ سر مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اور چلی جائے گی, اگر میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تو مجھے ڈر ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. میں نے کہا سبحان اللہ, یعنی جس میں تمہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو تم ایز اے اسپاؤز, یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن شپ ہے کہ یو ڈونٹ ایون ٹرسٹ, یو فیئر کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گی. دس از دی ریئلٹی فلیگ ہے. آپ کو اگر فار ایگزامپل اسی لڑکے کو اگر دبئی جانا پڑ گیا 2 مہینے کے لیے کسی جاب کے پروجیکٹ کے حوالے سے, جی ہاں, یو ول فیل انسیکیور آل دا ٹائم رائٹ. ابھی دیکھو یار یہ مردوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو, بندے بنو یار. دیکھو سبحان اللہ یار, یہ واقعی میں فیئر ہے لڑکوں کو. اس کا مطلب پیار سچا نہیں تھا, ہے نا. بالکل بالکل. انسیکیورٹی اور شیطان دیکھیں نا, جو ہر ایسا ریلیشن اس میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی اوبیسلی, جو حلال طریقے سے نہیں بنایا گیا. بٹ میرے خیال ہم اس کو بھی برو ڈسکس کریں کہ کئی یوتھ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں غلط ہے, بٹ وہ پھنس گئے اور ہو گیا ان سے, ٹھیک ہے نا. اب وی کانٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. اب تو اللہ معاف کرے فزیکل ریلیشنز بھی بہت عام ہو گئے ہیں, رائٹ. تو وہ باقاعدہ یہ کہتی ہیں, ایون لڑکیاں وہ کہتی ہیں کہ وی فیل ڈرٹی ناؤ, ہمیں پتہ ہے کہ وی آر ڈومڈ, اب ہمیں کوئی پاک مرد نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے نا. اب ہماری آخرت بھی گئی, دنیا بھی, شیطان ہوپلیسنس. یہ تو غلط کانسیپٹ ہے, یہ غلط کانسیپٹ. تھوڑا سا یہ کہ ہوپ فل بھی بات اگر ہو جائے کہ بالکل شیخ, یہ جو ہے نا کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک خواتین, یہ بیسکلی اس کا تفسیر ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. کہ اگر آپ کے لیے پاسٹ میں آپ کا زنا ہو گیا یا آپ نے ملٹیپل ٹائمز بھی ہو گیا, آپ نے اپنی توبہ کر لی ہے, تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کا تفسیر بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہے, کلمات کی بات, یہ کلمات کی بات ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو آپ کو پاک مرد مل سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے. صحیح. آپ کافر تو نہیں تھی نا, کفر سے جو لوگ اسلام میں آئے اور ان کو اللہ کے نبی سے بھی شادی ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, امہات المومنین بن گئے, وہ دی بیسٹ آف پیپل. صحابہ صحابیات کے معاملات ایسے ہی ہیں. بلکہ توبہ کرنے کے بعد تو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیا پیدا ہوا ہے, بالکل, اور وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں نے سے گناہ ہو گیا, ابھی سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ دونوں کی کیمسٹری میچ کر رہی ہے اور آپ دونوں ابھی اللہ کی طرف جرنی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں دونوں, پھر یو کین گیٹ میرڈ انشاءاللہ. آپ دونوں ہسبینڈ وائف شادی کر لیں, آپ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نے. بٹ اگر ایک بھی اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور دوسرا ریٹیلیٹ کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا, لگا یار یہ نماز کی, اب تم مولوی تو نہیں ہو گئے نا, تو پھر آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دیٹ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ, بیکاز وہ پھر اللہ کی طرف جانے میں آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کرے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کی بات سے, حضرت عمر کے دور میں, صحیح واقعہ ہے. ایک شخص ہے حضرت عمر کے پاس, اس نے کہا میری بیٹی سے زنا مرتکب ہوا تھا, تو اب میں اس کا رشتہ کہیں کر رہا ہوں, تو شوڈ آئی ٹیل دا فیملی یا ٹیل دا گائے. آپ کو پتا حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا میں تمہیں کوڑے ماروں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے جب یہ گناہ چھپا لیا تو تم کون ہوتے اس گناہ کو آگے لانے. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے برو, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسپٹ ان کے جو اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, کہ اللہ نے انہیں گناہوں پہ پردہ ڈالا اور اگلے دن آ کے وہ بتا دیتا ہے کہ یار تیرے بھائی نے تو یہ کیا, یا فخر سے یا کسی کو بتا دیا کہ میں نے. ہاں کاؤنسلنگ کیس میں کسی سے ہیلپ سیک کرنا وہ الگ بات ہے, بٹ ایکسپوز جو سیلفی لگا دینا, اسٹوری لگا دینا کہ آئی واز ایٹ دیٹ پارٹی ود 59 ادرس, تو وہ جو ہے نا ایکچولی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دس از ڈن ان دا لینگویج آف سنسیئرٹی. سنسیئرٹی کے نام پہ ہوتا ہے ایکچولی, کہ میں اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے یا وائف سے, اسپاؤس سے اتنا زیادہ سنسیئر ہوں, میں اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دوں, تو obviously it's not recommended here. Not at all.